بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے بہت اہم بات لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے، بہت زیادہ اہم، کیونکہ اس بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس بات کو دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا۔ بہت زیادہ اس میں سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو اللہ ہمارے سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمانوں پر بہت زیادہ اس سے اثر پڑے گا۔ مسلمانوں کو، میرے جتنے بھی بھائی بہن ہیں، سب کو میرا یہ پیغام ہے، دھیان سے اس بات کو سمجھیے گا۔ میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا اس تذکرے پر ویڈیو بنانا، لیکن اب جو ہے ذہن کھلا، میں نے سوچا اب بنانی چاہیے بھائی۔ اب سوچ بھی رکھا تھا، میں نے سوچا یہ اس کی ضرورت بھی ہے آج کل معاشرے میں۔ تو دیکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کل مسلمانوں میں یہ عام ہو گیا ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا پر لوگ بہت زیادہ، ہمارے نوجوان لڑکے بھی ایک گانے کی جو ہے ڈبنگ ویڈیوز بناتے ہیں، گانے کی جو ہے لپسنگ کر کے، سانگز وغیرہ کی لپسنگ کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور گانے گاتے ہیں نوجوان بھائی بہن ہمارے۔ تو کیا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلے تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ گانے گانا یہ ویسے ہی غلط بات ہے، اسلام میں اس کو صحیح نہیں سمجھا گیا، یہ غلط بات ہے، گانے نہیں گانے چاہیے۔ پہلی بات تو گانے گانا صحیح نہیں ہے، اس سے گناہ ملے گا، تو گانے گانے سے پرہیز کریں۔ اب گانوں میں بھی دو ڈیفینیشن ہو گئی ہے۔ ایک تو نارملی گانے ہوتے ہیں جن میں الفاظ ہوتے ہیں، ان میں ایسے الفاظ ہی نہیں ہوتے جو کفریہ نہیں ہوتے۔ کچھ گانے تو ایسے ہیں، حالانکہ گانے گانا جائز نہیں ہے، گانے گانے نہیں چاہیے، لیکن کفریہ گانے کا کچھ اور حکم ہے۔ کفریہ گانے کون سے ہیں؟ دیکھیے کفریہ گانے ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا لفظ آ رہا ہو، ایسے اشعار آ رہے ہوں کہ جو ایسے اشعار ہو کہ کسی غیر قوموں کے خداؤں کے لیے ہوں، یا پھر نعوذ باللہ نقل کفر، ہمارے اللہ کے لیے کچھ اس میں کلمات کہے جا رہے ہوں، کیونکہ بہت سے گانے ایسے ہیں جو اللہ کی طرف اشارے کر کے بولے جا رہے ہیں، اور بالکل اس میں اللہ کی طرف، بس میں کیا ہی بیان کروں، بولنے کا بھی من نہیں کرتا کہ ایسے اشعار ہیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ نقل کفر، ایسی بات اس گانوں میں بولی جا رہی ہے کہ جو بالکل ناقابل برداشت ہے، بہت زیادہ خطرناک جملہ ہے، بہت زیادہ خطرناک، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کفریہ گانے گانے سے، اگر مسلمان کفریہ گانے کی ویڈیوز بنائے گا اور اس پہ لپسنگ کرے گا تو بھائی بہت بڑا، اگر اسے دیکھیے اس میں بھی دو ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس گانے کا مطلب کیا ہے اور وہ کفریہ گانا ہے تو اس صورت میں انسان کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کو گانے کا مطلب بھی پتہ ہے، جان بوجھ کے گا رہے ہیں آپ، تو ایمان پر بہت زیادہ اس پر اثر پڑے گا، نعوذ باللہ کوئی کافر بھی بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر ایمان چلا گیا مسلمان کے پاس سے تو ساری دولت چلی گئی۔ ساری دولت مسلمان کے پاس، جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی ہے، اور اگر ایمان ہمارا سیف نہیں ہے، ایمان ہمارے پاس مضبوط نہیں ہے ہمارا، تو پھر بھائی اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان پر دھیان دیں۔ تو کفریہ گانے گانے سے بچے، پرہیز کریں۔ کفریہ ہی نہیں بلکہ سارے ہی گانے نہیں گانے چاہیے، البتہ کفریہ سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ انجانے میں انسان کافر نہیں ہوتا، جیسے کوئی کفریہ گانا ہے اور کسی نے لپسنگ کر دی یا گا دیا گانا، تو کفریہ گانا انجانے میں گانے سے انسان کافر تو نہیں ہوگا، البتہ گناہ کی بات ہے، گناہ ملے گا، لیکن کفریہ گانے سے اگر مطلب نہیں پتا، لیکن اگر مطلب پتا ہے پھر بھی مسلمان گا رہا ہے، ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے۔ اگر مطلب پتا ہوتا ہے کسی مسلمان کو تو مجھے امید ہے کہ مسلمان ایسا نہیں کرے گا کہ مطلب پتا ہونے کے بعد بھی کفریہ اشعار بولے گا، لیکن مطلب نہیں بھی پتا تو سمجھیں بھائی، بہت زیادہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اشعار کیسے ہیں یہ تو دیکھیں بھائی، میں نے کئی اپنے جاننے والوں کی بھی ویڈیو دیکھی، میں نام تو لیتا نہیں ہوں بھائی، بہت غلط بات ہے، نام بھی نہیں لینا چاہیے، کسی کو برا بھی لگ جاتا ہے۔ میں نے دیکھی، کل کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میں نے اپنے جاننے والے کی ویڈیوز دیکھی، تو اس سے میرے ذہن میں آئی یہ بات کہ یار اس میں تو جملہ بہت سخت ہے، اور یہ میرا جاننے والا میرا بھائی دوست ایسے لپسنگ کر رہا ہے، تو بھائی پھر میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے
تو ایسے گانے جو کفریہ ہیں، جن میں الفاظ جو ہے وہ شرکیہ کفریہ الفاظ ہیں، ایسے گانے نہ گائیں مسلمانوں، میرے بھائی بہنوں، ایسے گانوں کی لپسنگ ویڈیو نہ بنائیں. کیسا بھی گانا ہو، چلیے میں تو یہ بھی نہیں کہتا کفریہ، کیسا بھی گانا ہو مت گائیں، نہ ویڈیو بنائیں، اس پر گانے کی ویڈیوز نہیں بنائیں. جب جائز نہیں ہے تو کہاں سے آپ مسلمانوں. تو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی ایمان کو بچائیں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں. آج مسلمانوں کو ان گانوں ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا. مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کر رہی ہے. ویسے ہی پوری دنیا میں ماحول بہت خراب چل رہا ہے، پورے ہندوستان میں، پورے انڈیا میں. تو ہم مسلمانوں کو اس سے عبرت لینے چاہیے. ہمیں دین پر عمل کرنا ہے اور جو ہے گناہوں سے بچنا ہے. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے. اپنے ایمان کی حفاظت کریے مسلمان بھائیوں بہنوں، کفریہ گانے گانے سے بچیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.